جب یہ اپنے نبی کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ ان کے فرامین کو مانتے تھے، نبی نے کس بات کا حکم دیا اس کو مانتے تھے، قرآن میں کیا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جب یہ مانتے تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے بہادر تھے، سب سے بڑے تاجر تھے، سب سے بڑے باحیا تھے۔ مگر آج حالت بہت افسوسناک ہے، نبی کی سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، مغربی تہذیب و تمدن کے ہم دلدادہ بنتے جا رہے ہیں۔ پھر بھی ہم یہی کہتے ہیں مولوی صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اوپر کر لیجئے لیکن چلے گا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، نبی کا حکم ہے لیکن مولوی صاحب چلے گا، لیکن میرے بھائیوں چلے گا نہیں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کعبے کے رب کی قسم کہ وہ چلے گا نہیں بلکہ جہنم میں جلے گا۔ دلیل چاہیے، دلیل لیجئے، اٹھائیے حدیث اور پڑھتے جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ما اسفل من القعبین من الازار ففی النار، کہ جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہو، جو کپڑا، جو پینٹ، جو لنگی، جو پیجامہ ٹخنے سے نیچے ہو وہ جہنم میں ہو۔ چلے گا، جلے گا۔ اب فیصلہ کیجئے، نبی کو مان رہے ہیں کہ نبی کی بھی مان رہے ہیں؟ تو فیصلہ یہ ہے کہ نبی کو مان رہے ہیں لیکن نبی کی نہیں مان رہے۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں،
نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی خالق کائنات، مالک دو جہاں کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پروگرام جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے، ایک تاریخی پروگرام ہے۔ تقریباً 9 سال پہلے میں اس پروگرام میں آیا تھا اور خطاب کا موقع مجھے ملا تھا۔ آج یہ میری دوسری حاضری ہے یہاں پر۔ انشاءاللہ العزیز کچھ وقت میں آپ کے سامنے میں قرآن حدیث کی کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ ہم سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہم کہنے اور سننے میں مسلمان ہیں، لیکن کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ آج ہماری قوم جس راستے پر، جس ڈگر پر چل پڑی ہے، اسے کیا نام دیں؟ کیونکہ یہ قوم نبی کو مانتی ہے پر نبی کی نہیں مانتی۔ میرا یہی موضوع ہے۔ یہ قوم نبی کو مانتی ہے، کہنے کو تو سب لوگ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے اوپر دین کا اتمام ہو گیا، دین مکمل کر دی گئی، یہ ہمارے آخری نبی ہیں، ان کے اوپر جو شریعت نازل کی گئی وہ دین اسلام ہے، جو کتاب نازل کی گئی وہ قرآن ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ماننے والے۔ میں اس پر بات نہیں کروں گا کہ ہم نبی کو مانتے ہیں، میں دوسرے پہلو پر بات کروں گا کہ ہم نبی کی مانتے ہیں کہ نہیں۔ اس قوم کی تاریخ ہے کہ یہ قوم جب اپنے نبی کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ نبی کی مانتے تھے، یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے بہادر تھے۔ جب یہ اپنے نبی کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ ان کے فرامین کو مانتے تھے، نبی نے کس بات کا حکم دیا اس کو مانتے تھے، قرآن میں کیا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جب یہ مانتے تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے بہادر تھے، سب سے بڑے تاجر تھے، سب سے بڑے باحیا تھے۔ مگر آج حالت بہت افسوسناک ہے، نبی کی سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، مغربی تہذیب و تمدن کے ہم دلدادہ بنتے جا رہے ہیں، پھر بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم نبی کو مانتے ہیں، نبی کی مانتے ہیں۔
ہم کہاں نبی کو مانتے ہیں؟ آج ہم گناہوں میں ڈوب گئے ہیں، ایمان کمزور پڑ گیا، گناہ اللہ کی نافرمانی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہے، کامیابی کا راستہ ہے، یہ احساس نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، سورہ احزاب اٹھائیے آیت نمبر 71، اللہ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے۔ غور کریے، کامیابی کا راستہ کہاں ہے؟ جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا، یقیناً اسے کامیابی مل گئی، اور بہت بڑی کامیابی ہے، کوئی چھوٹی موٹی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، نبی کی بات مان رہے ہیں، نبی کے فرامین پر عمل کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اتاری گئی اس پر عمل کر رہے ہیں، بہت بڑی کامیابی۔ ایک کامیابی اور ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیجئے، پیغام عام کر دیجئے۔ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ رب العزت کی بات ماننے کا جذبہ ہے، فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نبی فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت کا نبی کہیے، آپ لوگوں کو بتلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ آپ سے کم، آپ اللہ سے محبت کریں یہ معنی نہیں رکھتا، اللہ بھی آپ سے محبت کرے۔ اللہ پھر کہتا میں انعام یہ دوں گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ، پتہ کیا لگا؟ کامیابی کا راستہ کہاں ہے؟ بازاروں میں۔ کامیابی کا راستہ کہاں ہے؟ ٹہلنے میں، گھومنے میں نہیں ملے، بلکہ کامیابی کا راستہ ہے اللہ کی اطاعت اور رسول، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اگر میں کھل کے کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ آج ہم لوگ، اصل طبیعت کئی دن سے ناساز ہے اس وجہ سے، اگر میں کھل کر کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہم نبی کی نہیں مانتے ہیں، نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں، نبی کی سنت سے پیار نہیں ہے، مغربی تہذیب و تمدن کے ہم پجاری ہیں، اپنے دل کے مندر کے پجاری ہیں، جو من میں آئے ہم وہ کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہم تو نبی کو مانتے ہیں، نبی کی مانتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارا حال بالکل یہ ہے، کہتے ہیں کہ رگ رگ میں نبی نبی، نماز پڑھتے ہیں ہفتے میں کبھی کبھی، نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ آج نبی کے فرمان سنا دیجئے، صاحب سود مت کھائیے، حرام ہے، گھوم جائیں گے۔ نماز پڑھو، مؤذن اذان دے رہا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، 5 وقت اذان ہو رہی ہے لیکن کون آ رہا ہے؟ نبی کا نام سننے پر جھوم جاتے ہیں، ہر شخص جھوم رہا ہے۔ جھومتے جھومتے براوفات کا مہینہ آ جائے، جھنڈیاں لگ جائیں گی، پھر اس کے بعد کوئی مہینہ آ جائے، نبی کے نام پر پورا سال ہم جھومتے رہتے ہیں، لیکن کیا مجال کہ نبی کے نام پر ہم جھک جائیں، اللہ کے نام پر جھک جائیں، قرآن کی طرف جھک جائیں، قرآن کے فرامین پر عمل کر لیں، نبی کے سنت کے دل دادا ہو جائے، نبی کے سنت سے پیار کرنے والے ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ ذرا غور کیجیے گا کہ ہم نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی کیا باتیں نہیں مانتے، کون سی باتیں نہیں مانتے؟ آئیے چند نکات میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ ہم نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں مانتے۔ سب سے پہلی چیز،
آج صاحب ہمیں سنت سے پیار نہیں ہے، سب چیز سے پیار ہے، ہینڈسم دکھنے کے لیے، خوبصورت دکھنے کے لیے، سنت سے پیار نہیں ہے۔ سمجھ گئے کہاں بات جا رہی ہے؟ داڑھی کی بات کر رہا ہوں، داڑھی، یہ داڑھی کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے انسان کو ایک بہترین پیرائے میں ڈالا، ایک بہترین انداز میں پیدا کیا، اور اس کی خوبصورتی معلوم ہے داڑھی سے دل رہا۔ داڑھی یہ اسوہ رسول ہے، داڑھی یہ شریعت ہے، داڑھی اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہمیں داڑھی سے صاحب پیار نہیں ہے۔ یہ داڑھی معمولی سمجھ رہے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم 10 سال رہے، 20 سال رہے، 50 سال رہے، 60 سال رہے، 1000 سال رہے، مال انبار جمع کر لیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیں، محلات تعمیر کر لیں، بڑے بڑے بنگلے ہو، روپیہ پیسہ ہو، جائیداد ہو، تمام چیزیں یہی رہ جانے والی ہے، لیکن موت کے بعد اگر کوئی چیز ساتھ جانے والی تو کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، داڑھی۔ لیکن ہمیں پیار نہیں ہے۔ کیوں ہمیں ان یورپ کے چہروں سے پیار ہے؟ کیوں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے پیار نہیں ہے؟ آج ہم اسے جاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، نبی کے سنت کے دھجیاں اڑاتے ہیں، پھر وہ آدمی جو اس بال کو چھیلتا ہے وہ اٹھاتا ہے، لے جا کر کوڑے کرکٹ کی جگہ پر پھینک دیتا ہے جہاں پر کتے ہیں، سور ہیں، وہ ٹہلتے ہیں، اور نبی کے سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہمیں کہاں احساس ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نبی کو مانتے ہیں، اب آیا خیال کی نہیں کہ ہم نبی کی نہیں مانتے۔ داڑھی کے بال نکلنے شروع ہو جائے نوجوانوں کے، ابھی رواں ہیں، یہ مغربی تہذیب و تمدن کے پجاری اور نوجوان جائیں گے پہلے شیونگ کرائیں گے۔ آج شب برات کی رات ہے، چلنا ہے گھومنے ٹہلنے کے لیے، پہلے شیونگ کرا لے، جلسے میں جانا ہے شیونگ کرا لے بھائی، فلانے جگہ پر جانا ہے، میلے میں جانا ہے، اماں ہماری ساتھ لے کر جا رہی، خالہ کے ہاں، نانی کے ہاں، شیونگ کرا لے، سسرال جانا شیونگ کرا لے۔ آسان کام سمجھ رکھا ہے، بہت آسان ہے نا ہمارے لیے، پیسے خرچ کر رہے ہیں، نبی کی سنت کو مٹا دے رہے ہیں، لیکن میرے نبی کو اس سے کتنا پیار تھا، نبی نے حکم کیا دیا، نبی کے فرامین کیا ہیں، وہ سن لیجئے، پھر فیصلہ کیجئے نبی کو مانتے ہو کہ نبی کی بھی مانتے ہو۔ پہلے قول سنتے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ صفحہ نمبر 192 اور جلد نمبر 1 پر لکھتے ہیں، داڑھی کاٹنا مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ کیا کہا؟ داڑھی کاٹنا مجوسیوں کا طریقہ ہے، جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بناوٹ اور پیدائش میں تبدیلی کرنا، اور اسی طریقے سے اس کو جڑ سے ختم کر دینا، بالکل کلین کر دینا، شیو کر دینا، اس کو منڈوا دینا، یہ کیا ہے؟ عورتوں کی مشابہت ہے۔ عورت بننا چاہ رہے ہیں؟ نہیں نا، ہم مرد ہیں، مرد، ہمیں اس مردانگی پر فخر ہے، اور اس مردانگی کا احساس ہمیں کب ہوتا ہے؟ جب شادی کے بعد بیوی ہمارے اوپر جب حاوی ہونا چاہتی ہے نا، بیوی کچھ اونچے آواز میں بولتی ہے تو کہتے ہیں چپ ہو جا، قرآن نے مجھے حق دیا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے عورت پر قوام ہے، لیکن مرد ہو تب نہ، اپنی مردانیت ختم کر کے عورت کی مشابہت اختیار کر، آ جاؤ اس راستے میں، نبی کی سنت پر آ جاؤ، اس کے بعد کہو۔ اب سوچئے، ہم نبی کو مانتے ہیں کہ ہم نبی کو مانتے ہیں یا نبی کی بھی مانتے ہیں؟ ایک حدیث دیکھیے، بخاری کی یہ حدیث ہے 5892 نمبر کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ کیا ہے؟ مشرکین کی مخالفت کرو، وفر اللحا، داڑھی بڑھاؤ۔ غور سے سنیں،
मुशरिकीन की मुखालिफत करो, वो जो कर रहे हैं उसके उल्टा तुम करो। दाढ़ी को बढ़ाओ, वफ़िरुल लिहा, दाढ़ी को बढ़ाओ, और वअफ़ु शवारिब, मोछ को पस्त करो। किसकी मुखालिफत? मुशरिकीन की मुखालिफत। दूसरी हदीस सुनिए, यह हदीस मुस्लिम शरीफ में 260 नंबर की, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जुज़ुश शवारिब, मोछ को पस्त करो, मोछ को हल्का करो, और वअरखुल लिहा, दाढ़ी को बढ़ाओ, दाढ़ी को फुलाओ, खालिफुल मजूस, मजूसियों की मुखालिफत करो। अब थोड़ा रुकिए, एक में मुशरिकीन की मुखालिफत, एक में मजूसियों की मुखालिफत। दाढ़ी बढ़ाओ, मोछ को पस्त करो, लेकिन आज उल्टा है, मोछ बढ़ाओ, दाढ़ी खत्म करो। मोछें मोटी मोटी हैं, मोछें बड़ी बड़ी हैं, किसकी है भाई? फलाने मियाँ की है। कौन है? उसकी ये फिल्म आई थी, ऐसे है, ताव दे रहे हैं, मोड़ रहे हैं। मेरे नबी का तरीका नहीं, नाम भी बताते हैं, फलाने हैं, ये नाम है, वो नाम है। आज हमें सुन्नत से प्यार नहीं है। अब क्या कल्चर चला, अब हमारे नौजवान दाढ़ी रखने लगे, और ये दाढ़ी मैं कहूं तो ये दाढ़ी कौन सी मालूम है? खिसखिसिया दाढ़ी, बस 100 पीस के लिए दाढ़ी। क्यों रख रहे? इसलिए कि फला एक्टर उस फिल्म में इस तरीके की, इस स्टाइल की दाढ़ी लेकर आया। दाढ़ी के अंदर नक्शो निगार बनवाना आज हमारा कैरेक्टर बन चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से प्यार करना चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं प्यार ऐसा। अब आप फैसला कीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। इन दो हदीसों की रोशनी में आप नबी को मानते हैं कि उसके साथ में नबी की भी मानते हैं? जरा और आगे बढ़िए। हमारा हाल तो ये है, हमारे असलाफ कैसे थे। एक किताब है काला पानी, उसमें मुजाहिदीन आज़ादी के बहुत सारे वाक़यात लिखे हुए। काला पानी सफ़ा नंबर 73 पर मौलाना यहिया अली खान का एक वाक़या है। जब इस वाक़े को मैंने पढ़ा था तो मुझे खुद फ़ख्र हुआ कि हमारे असलाफ ऐसे थे और आज हम कहाँ। यहिया अली खान कौन है? मुजाहिदीन आज़ादी के एक फौजी हैं, एक कमांडर हैं, एक नौजवान थे, और इसी तरीके से देश की आज़ादी के लिए उनके अंदर चाहत थी। उन्हें काला पानी की सज़ा हो गई। अब काला पानी की सज़ा में मालूम क्या मामला हुआ? एक दिन ऐसा भी मामला आया कि कोर्ट की तरफ से उन्हें कहा गया कि इन्हें फांसी की सज़ा दे दी जाए। यहिया अली खान को पता लगा कि फांसी की सज़ा हो गई, मुस्कुरा उठे, खुश हो गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरे पास आने का मौका मिल गया, मुझे शहादत की मौत नसीब होगी, मुझे फांसी पर लटका देंगे, अल्लाह से मैं करीब हो जाऊंगा, अल्लाह से मुलाकात होगी, जन्नत में सैर करूंगा। ये सोचकर मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। एक अंग्रेज आता है, यहिया अली खान क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्यों हंस रहे हो, क्यों खुश हो? अब तो तुम्हें फांसी की सजा हो गई है। तो कहा मेरे भाई सुन लो, मैं इसीलिए तो खुश हूं कि अब मुझे फांसी हो जाएगी, मुझे तख्त पर लटका दिया जाएगा, मैं मर जाऊंगा, कब्र में चला जाऊंगा, अल्लाह से मुलाकात करूंगा, जन्नत में चला जाऊंगा। ये बात आला अफसरान तक पहुंचती है कि यहिया अली खान खुश हो गए। यह आला अफसरान ने कहा मुसलमान किसी बात से खुश हो मुझे बर्दाश्त नहीं है, मुसलमान किसी बात से खुश हो मुझे ये बर्दाश्त नहीं है, सजा बदल दो। अब सजा क्या है साहब? आए उनके पास, उस तरह से उनकी दाढ़ी मोड़ दी। अल्लाह, हमें कुछ अफसोस नहीं। हम तो कहेंगे अरे भाई एक बार हुआ, दोबारा फिर उस तरह चला, थोड़ा चिकना हो जाए। यहिया अली खान पर कुर्बान जाएंगे, अल्लाह गरीब के रहमत करे। वो यहिया अली खान कहते हैं, दाढ़ी के बाल को उठाते हैं, रोने लगते हैं। अब अंग्रेज देख रहा है कि दाढ़ी के बाल लिए हुए हैं, रो रहे हैं। यहिया अली खान से पूछा जाता है आप क्यों रो रहे हैं? आपको फांसी की सजा हुई थी, आप हंस रहे थे, लेकिन आज जब आपकी दाढ़ी को मूड दी गई आप रो रहे हैं। आपको रोना नहीं चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी फांसी की सजा खत्म कर दी गई। यहिया अली खान कहते हैं मुझे रोना इस बात पर नहीं आ रहा है कि मुझे फांसी की सजा छोड़ दी, खत्म कर दी गई, बल्कि रोना इस बात अपनी
اپنی قسمت پر آ رہا ہے کہ یہ داڑھی مجھ سے پہلے شہید ہو گئی، اس داڑھی کو پہلے مجھ سے پہلے یہ شہید کر دیا گیا، اگر مجھے پھانسی پہ چڑھا دی جاتی تو مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے اسلاف، انہیں داڑھی سے اتنا پیار ہے، ہمیں کیوں پیار نہیں؟ اس لیے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے۔ ذرا اور آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم کپڑا بھی فیشن کے حساب سے پہنتے ہیں، اور پہننے میں یہ ہے کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے۔ دیکھ لیجئے، مشاہدہ کر لیجئے گا، پرانے بزرگ لوگ تو یہاں تک اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا اپنے لنگی یا پینٹ کو اوپر اٹھا لو، پورا جھاڑو لگتے جا رہا ہے، گھر میں جھاڑو لگوانا بند کر دیا جائے۔ لیکن ہمیں نہیں سمجھنا، ہمیں مغربی تہذیب و تمدن سے پیار ہے صاحب، اس وجہ سے آج ہم لوگ لنگی اور پینٹ کب اوپر کر رہے ہیں؟ نماز کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں، اس کے بعد جماعت میں کھڑے ہوتے، جماعت کھڑے ہونے کے ساتھ ہی فوراً لنگی پینٹ ٹخنے سے اوپر۔ کیا اسی وقت صرف جائز ہے؟ اسی وقت کے لیے حکم ہے؟ کیا اس وقت صرف گناہ ہے؟ کیا ہم جب ٹخنے کے نیچے کی حالت میں اگر نماز پڑھ لیں گے تو گناہ ہے؟ نہیں، بلکہ آپ روڈوں پہ ٹہلیے، گھر کے اندر رہیے، آپ بازاروں میں جائیے، رشتہ داری میں جائیے، شادی بیاہ میں جائیے، اگر پینٹ ٹخنے سے نیچے ہے تو وہ گناہ ہے، اب گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن ہمیں پیار ہے۔ آج لوگوں سے کہا جائے کہ صاحب اوپر کر لو اس کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ اس کو اوپر کر لیا جائے، کہیں گے صاحب اب تو ہم لوگ اوپر کر ہی لیے۔ مولوی صاحب آج بھی آپ کی تقریر وہی ہے کہ کپڑے ٹخنے سے نیچے، ہمارے ٹخنے سے اوپر ہو چکے ہیں مولوی صاحب۔ یقیناً صحیح بات ہے، اوپر تو ہوئے ہیں، کس کے پیار ہے؟ کس سے دل لگی؟ کس سے محبت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار ہے، نبی کے حکم پر ہم نے کیا کہ ہم نے شاہ رخ خان کی وجہ سے کیا، ہم نے سلمان خان کی وجہ سے کیا کہ فلم میں اس کے ایسے اتنے اوپر ہیں۔ آج فلمی دنیا کے نام پر ہم پینٹ اوپر کر لیتے ہیں، لیکن قربان جائیے میرے نبی کے نام پر ہم قربان نہیں ہوتے ہیں۔ ہم لوگ آج ہم اشعار کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا پینٹ فلانے کی طرح اوپر ہو گیا ہے، لیکن وہ نبی جو ہمارے لیے طائف میں پتھر کھانے کے لیے تیار تھا، وہ نبی جس نے شیب ابی طالب کی تکلیفیں برداشت کی ہیں، وہ نبی جن کو مکے سے نکال دیا گیا، ہمارے لیے تمام تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، لیکن اس نبی کے نام پر ہم کچھ اوپر نہیں کر رہے ہیں، ہم فلمی دنیا کے نام پر یہ اوپر کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ثواب نہیں ہے، یہ نبی کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ غیروں کی سنت ہے۔ اس کا نقصان کیا ہے میرے ساتھ؟ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 106 نمبر کی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کرا، اور اس حدیث کو سننے کے بعد اب آپ فیصلہ کیجئے گا ہم نبی کو مانتے ہیں کہ نبی کی بھی مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العزت 3 لوگوں سے بات نہیں کرے گا، اللہ بات نہیں کرے گا۔ دوست نہ بات کرے برداشت نہیں ہے، باپ نہ بات کرے برداشت نہیں ہے، گھر کا کوئی سدسیہ ہم سے بات نہ کرے برداشت نہیں، بے چینی ہے۔ اللہ رب العزت 3 لوگوں سے بات نہیں کرے گا۔ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، نہ انہیں دیکھے گا اللہ رب العزت۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ اللہ انہیں پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کروا رکھا۔ کون ہے صاحب؟ سب سے پہلا شخص ہمارا، جو لوگ کپڑے کو ٹخنے سے نیچے کیے رہتے ہیں، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں، پاک نہیں کرے گا، دردناک عذاب۔ اب سوچیں کہاں ہم جا رہے ہیں، کس کے طریقے پر ہیں، کس ڈگر پر ہیں؟ نبی کی سنت سے پیار نہیں؟ کیا ہم یہ برداشت کر پائیں گے کہ وہ اللہ
جس نے ہم کو 60 سال 70 سال دنیا کے اندر کھلایا پلایا رکھا، اس کے بعد جب میں میدان محشر میں آیا ہوں وہ اللہ مجھ سے بات نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا ہے. تمام لوگوں کو اللہ پاک کر رہا ہے لیکن وہ مجھے نہیں پاک کر رہا. آپ برداشت کر پائیں گے؟ نہیں برداشت کر پائیں گے. جب نہیں برداشت کر پائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کر لیجئے کہ آپ اپنے پینٹ اور پائجامے کو ٹخنے سے اوپر کر لیجئے. دوسرا کون شخص ہوگا؟ دوسرا وہ شخص جو احسان جتلانے والا. ایک گلاس پانی پلا دے، اس کے بعد احسان جتلائے کہ میں نے آپ کو فلاں دن ایک گلاس پانی دیا تھا. ایک کپڑا دلا دے، احسان جتلائے سال بھر کی میرا پہن رہا ہے. گھر میں آٹا چاول بھروا دے، ایک امیر صاحب بھروا دے اور اس کے بعد کہے کہ فلاں کو میں کھلا رہا ہوں. کسی کو زمین دے دے، کہے کہ میں فلاں کو زمین دے دیا، میں نے تم کو زمین دے دی ہے، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے. احسان جتلا دے کہ اللہ بات نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں، پاک نہیں کرے گا. نمبر 3، جھوٹ بول کر اللہ کا قسم اٹھا کر جو سامان کو بیچے، اللہ ان سے بھی بات نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں، پاک بھی نہیں کرے گا. لیکن پھر بھی ہم یہی کہیں گے مولوی صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اوپر کر لیجئے لیکن چلے گا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، نبی کا حکم ہے لیکن مولوی صاحب چلے گا. لیکن میرے بھائیوں چلے گا نہیں. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کعبے کے رب کی قسم کہ وہ چلے گا نہیں بلکہ جہنم میں جلے گا. دلیل چاہیے، دلیل لیجئے، اٹھائیے حدیث اور پڑھتے جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما اسفل من القعبین من الازار ففی النار. کہ جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہو، جو کپڑا، جو پینٹ، جو لنگی، جو پیجامہ ٹخنے سے نیچے ہو وہ جہنم میں ہوگا. چلے گا؟ جلے گا. اب فیصلہ کیجئے، نبی کو مان رہے ہیں کہ نبی کی بھی مان رہے ہیں؟ تو فیصلہ یہ ہے کہ نبی کو مان رہے ہیں لیکن نبی کی نہیں مان رہے. ایک قدم اور آگے بڑھائیے. اب ناحق طریقے سے کسی کا مال کھانا، بے ایمانی کر کے مال کھانا، ہڑپ کر کے مال کھانا، چھین کر کے مال کھانا، یہ بھی آج ہمارے یہاں ہے. یہ نبی کا حکم ہے کہ چھین لو. غریبوں کو جینے کا حق نہیں ہے. کبھی مزدوری کے نام پر چھین لی جاتی ہے، کبھی کسی اور نام پر چھین لے رہے ہیں. انہیں جینے کا حق نہیں ہے. کیا اللہ کے ہاں سے لکھوا کر لے کر آئے ہو کہ انہیں جینے کا حق نہیں ہے؟ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس شہرت ہے، میرے پاس بنگلے ہیں، مجھے جینے کا حق ہے. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اللہ قرآن میں یہ نہ کہتا. سورہ نساء آیت نمبر 29 میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے لوگو، اے ایمان والو، تم لوگوں کا مال آپس میں ایک دوسرے کا مال جو ہے ناحق طریقے سے نہ. کنہیں خطاب کیا؟ کسی اور کو خطاب کیا؟ اللہ نے یہودیوں کو خطاب کیا، اللہ نے نصرانیوں کو خطاب کیا، اللہ نے مجوسیوں کو خطاب کیا. اللہ ہمیں خطاب کر رہا ہے، اللہ ہمیں بتلانا چاہ رہا ہے، اللہ ہمیں سدھارنا چاہ رہا ہے، اللہ ہمیں جگانا چاہ رہا ہے. ابھی تم بہت مال کھا چکے، تم ایمان والے ہو، تم محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تم کتاب پر ایمان رکھتے ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. رک جاؤ، بس کرو، اب کھا چکے تم. کتنا ہم مال کھا رہے ہیں، کن کا کھا رہے ہیں؟ کبھی کسی یتیم کا کھا جا رہا ہے، کبھی اپنے بہنوں کا کھا جا رہے ہیں، کبھی اپنے بھائیوں کا کھا جا رہے ہیں. مولوی صاحب یہ کیسے ہو گیا کہ ہم بہن کا مال کھا رہے ہیں؟ مولوی صاحب ہم بھائی کا کہاں مال کھا رہے ہیں؟ آج ہمارے ہاں جہیز کا مسئلہ دیکھ لیجئے زوروں پر ہے. وراثت کا مسئلہ دب چکا، بہنوں کو جہیز دیا جا رہا ہے، وراثت میں حق دیا جا رہا ہے؟ نہیں دیا. آ جائے مولانا غفران کی بہن اور مانگ لے مولانا غفران صاحب سے کہ مجھے جائیداد میں حصہ چاہیے، میرے ابا کا ہے یہ. مولوی غفران کہیں گے آج کے بعد بند، کچھ نہیں ہوگا، تیرا آنا جانا بند، حقہ پانی بند، سب بند، آج کے بعد کچھ نہیں. وہ مال کے مانگ لیا تم نے، کیسے ہمت ہوئی تیری؟ ہمارا طریقہ ہے. بہن کہہ دے، رشتے ناتے سب کچھ ختم، مرنی کرنی سب بند.
حلال ہے ہمارے لیے؟ نہیں، اللہ کا حکم، نبی نے بھی حکم دیا، لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہ نہیں، ہم اگر گھر کے بڑے ہیں تو سب کچھ اپنا بنا لیتے ہیں، اس کے بعد بھائیوں کے حصے میں کیا آتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارا تو اچھا بن گیا۔ تو ہم نبی کو مان رہے ہیں لیکن نبی کی نہیں مانتے۔ اگر ہم ایک زمین اپنے بہن کا لے لیں، اپنے بھائی کا لے لیں، کسی کا اگر لے رہے ہیں تو کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ کیا ہم اس کو سہن کر پائیں گے؟ بخاری کی ایک حدیث دیکھیے 2454 نمبر کی ہے، اور یہ حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ من الارض شیئا بغیر حق، جو ایک زمین کا ٹکڑا بغیر حق کے لے لے، ناجائز طریقے سے لے لے، ایک بسہ زمین ہمارے بھائی کا آ رہا ہے لیکن آدھا بسہ دوں گا، آدھا بسہ میرا ہوگا، میں بڑا ہوں گھر کا، میں سرپنچ ہوں گھر کا، میں نے تمہیں پالا ہے، تمہاری پڑھائی کا انتظام کیا، ابا تو بہت پہلے مر گئے تھے، تم لوگوں کو دانا نصیب نہیں تھا، میں بڑا بھائی تھا، میں کما کر سب کچھ کر رہا تھا، یہ لو تم لوگوں کا کم حصہ، میرا زیادہ حصہ، لے لیے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایک معمولی سا حصہ زمین کا لے لے بغیر حق کے، حق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اسے ساتوں زمین تک اسے دھسایا جائے گا۔ اللہ، ساتوں زمین تک کیسے دھس پائیں گے؟ قبر کی ایک کوٹری دیکھ لے، حالت ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اس قبر میں دبنا ہمیں گوارا نہیں، 4 فٹ ہمیں گڈھے میں ڈال دیں گے، مٹی ڈال دے، اگر یہ ہمیں خیال آ جاتا تو نفرت ہو جاتی ہے۔ ذرا غور کیجئے قیامت کے دن جب انہی کی وجہ، ان سب کی وجہ سے جو ہم نے جائیداد مار لی ہے، بہنوں کا حصہ مار لیا ہے، اگر اللہ رب العزت اس کے عوض ہمیں 7 زمین کے نیچے دھسائے گا تب کیا حالت ہوگی ہماری؟ برداشت کر لے جائیں گے؟ نہیں برداشت کر پائیں گے نا۔ تو کیوں رکے ہوئے ہیں؟ نبی کو مان رہے ہو، نبی کی اس بات کو بھی مان لو، لیے ہو تو واپس کر دو، اور اگر نہیں ہے، اگر ایسا کرتے ہو تو اللہ کے لیے رک جاؤ، اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت سے پیار کرنے والے ہو جاؤ، نبی کی سنت سے پیار کرنے والے ہو جاؤ، اور اپنے اللہ رب العزت سے توبہ کرو۔ ذرا ایک قدم اور آگے بڑھائیے۔ مزدور کی مزدوری نہ دینا، کم دینا، عام بات ہے سر، چٹکیوں میں کام ہوتا ہے، چٹکیوں میں مزدور کی مزدوری مارنی ہو بس چٹکی میں کام ختم۔ کبھی کبھی مجھے تو ساڑی کے بارے میں تو نہیں معلوم اتنا، لیکن میرے گھر میں ہوتا ہے، ابا سے میں نے کبھی کبھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جب گدی پہ ہم لوگ ساڑی لے کر جاتے تھے، معمولی سا رہتا تھا، دکھانے کے بعد ایسا ظاہر کرتے تھے جیسا لگتا تھا پوری ساڑی ختم ہے، بکنے لائق نہیں ہے۔ اور آج بھی وہی معاملہ ہے، دکھائیے ساڑی، کیا کیا صاحب آپ نے، یہ کیا کر دیا، ختم آدھی مزدوری۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ میری بات کسی کو بری بھی لگ سکتی ہے، جو گرستہ ٹائپ کو ہوں گے ان کو بری لگ رہی ہوگی، لیکن میں معافی نہیں مانگوں گا ان سے، جیسے اور خطبہ کہتے ہیں کہ معاف کیجئے گا، حق بات ہے، میں معافی نہیں مانگنے والا ہوں۔ آپ بلائیں نہ بلائیں، میری تقریر دوبارہ کرائیں نہ کرائیں، کعبے کی رب کی قسم معافی نہیں مانگوں گا آپ سے، کیونکہ آپ نے غریبوں کا حق مارا ہے، آپ نے مزدوروں کا حق مارا ہے۔ وہ ساڑی جس نے اتنی محنت کے ساتھ اس کو بنایا، وہ سجا کر لے کر آپ کے پاس آیا، اور اس کے بعد آپ نے کہہ دیا کہ آپ کو پیسہ نہیں دوں گا۔ میں نے گدیوں پہ وہ بھی دیکھا ہے کہ بیچارہ آ کر بیٹھا ہوا ہے، صاحب دے دیجئے، ہمارے گھر میں یہ کام ہے وہ کام ہے، پیسہ ہی نہیں۔ ایسی بات کریں گے جیسے لگتا ہے ان سے بڑا فقیر آج تک کوئی ہے ہی نہیں، اور ان سے مزدور کی جاتے ہی جو ساڑی لے کر آیا، ایک ساڑی لے کر آیا، 1000 روپے مزدوری ہوگی، لیکن مزدوری دینے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں۔ وہ مزدور جاتا ہے، اس کے دل پر کیا بیتتی ہوگی وہی جانتا ہوگا، وہ گھر کی طرف قدم کیسے بڑھاتا ہوگا وہی جانتا ہوگا، لیکن اس کے جانے کے بعد میں نے وہ بھی منظر دیکھا ہے، وہ جیسے ہی گیا اپنے لیے ٹھنڈا منگاتے ہیں، اپنے لیے کولڈ ڈرنک منگا رہے ہیں، اپنے لیے مرغے منگا رہے ہیں، 2-3 ہزار روپے وہی ختم ہو گئے۔ لیکن ذرا غور کیجئے، وہ غریب آدمی جو آیا ہوگا، ہو سکتا اس کے گھر
کھانے کا انتظام نہ ہو سکتا ہے تہوار قریب ہو, عید کے وقت قریب ہو, تو اس نے کپڑے کے لیے کچھ سوچ کر رکھا ہوگا, اپنے بچوں کے لیے کچھ سوچ کر رکھا ہوگا. ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی تھی کچھ سالوں پہلے, وہ آدمی روتا ہوا جا رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا صاحب کیا معاملہ ہوا, آپ روتے ہوئے کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا مولوی صاحب جانے دیجیے, کوئی ایسی بات, ہمارا پرسنل معاملہ ہے. میں کہا بتائیے. عید کا وقت قریب تھا, یقین مانیے اس نے جو بات کہی تھی, اس نے روتے ہوئے بات کہی تھی, میرے آنکھ سے بھی آنسو نکل گئے. کہا مولوی صاحب فلاں کی گدی پر گئے ہوئے تھے, میرا 5000 روپے نکل رہا ہے, آج چاند رات ہے, اور اس نے کہا کہ آپ اگر عید کے دوسرے تیسرے دن پیسہ لے کر جانا. اللہ کی قسم مولوی صاحب میرے گھر میں دانے نہیں ہیں, میرے گھر میں آٹا نہیں ہے, میرے بچوں کے کپڑے نہیں آئے ہیں. اس کے بعد وہ آدمی روتا جا رہا ہے, مجھ سے یہ بات بیان کرتے جا رہا ہے, اور میں سوچ رہا ہوں کیا دنیا کے اندر کوئی اتنا ظالم ہو سکتا ہے؟ عید کا اتنا بڑا تہوار ہے, وہ اس کو پیسہ نہیں دے رہا ہے. کعبے کے رب کی قسم میں ریاکاری نہیں کر رہا ہوں, میں نے اپنی جیب سے 2000 روپے نکال کر کے اس کو دیے, لیکن اس کی آنکھوں میں نے جو چمک محسوس کی, کعبے کے رب کی قسم مجھے بہت سکون ملا. وہ سکون سے اپنے گھر گیا. 2-3 دن کے بعد جب اس کو مزدوری ملتی وہ مجھے لے کر آ کر دیتا ہے, مولوی صاحب لے لیجیے. میں نے کہا کہ نہیں, لے جائیے اپنے بچوں کو یہ ہدیہ میرے طرف سے دے دیجیے. میں ریاکاری کے لیے, اپنی بڑائی کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں, میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج یہ معاشرے کی حالت ہے. ہمیں رونا چاہیے, جو ساڑی لے کر آ رہے ہیں ان کی کچھ مجبوری ہوگی, لیکن ان کی مجبوری کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم نبی کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں, نبی کی کون مانے گا؟ کیا یہ نبی کا فرمان یہود و نصارہ کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے. نبی کی ایک حدیث دیکھیں, بخاری کی ایک حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ, ابن ماجہ کی ایک حدیث دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. کیا؟ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. آج حالت یہ ہے مزدور سوکھ جا رہا ہے, پسینے کی باتیں چھوڑ دو. مزدور کے دوڑتے دوڑتے جوتے گھس جا رہے ہیں. صاحب ہمارے 50 ساڑی کے پیسے ہیں, نہیں ہے ہمارے پاس, نہیں ہے. تمہارے بچوں کے شوق کیسے پورے ہو؟ تمہارے گھر میں مرغ مسلم کیسے بنتے ہیں؟ تمہارے گھر میں یہ عالی شان پینٹ کیسے ہو رہے ہیں؟ تمہارے گھر کی ایسیاں کیسے چل رہی ہیں؟ تمہارے گھر میں یہ طرح طرح کے بناوٹ کی خوشبو کیسے آتی ہے؟ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج برکتیں اٹھا لی گئی, برکتیں نہیں ہیں آج ہمارے. ایک حدیث اور سنیے اور ڈر جائیے, تھوڑا سا ڈر جائیے اور دب جائیے, جھک جائیے اور اپنے نبی کی مان لیجیے. بخاری کا حدیث 2227 نمبر کی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کراوی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ 3 لوگوں کا دشمن ہوگا. کون؟ مولانا غفران نہیں, گاؤں کے کوئی محلے کا سرپنچ سردار نہیں, اللہ دشمن ہوگا. کن لوگوں کا؟ ان لوگوں کا جو اپنے مزدور سے کام تو پورا لیتے ہیں, لیکن جب مزدوری کی باری آتی ہے 1000 کی ساڑی کی مزدوری 800 روپے دینے لگتے ہیں. کام پورا, مزدوری کم, یا مزدوری دے رہے تو ٹال مٹول کر رہے. ڈر جاؤ اللہ والے, ڈر جاؤ. اللہ تمہارا دشمن ہو جائے گا, کوئی اور دشمن نہیں ہوگا, اللہ دشمن ہو جائے گا. کہاں جاؤ گے تب؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ نبی کے پاس جاؤ گے کہ ہمارے لیے بہت پریشانی ہے. میدان محشر میں دوڑو گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہاں آئیں گے؟ اللہ رب العزت کے پاس آئیں گے, اللہ رب العزت کے پاس سفارش کریں گے. اللہ جب ہمارا دشمن ہو جائے گا تو ہماری سفارش کیسے ہوگی؟ ذرا اور آگے بڑھیں. دھوکہ دینا, اس میں بھی ہم نبی کو مانتے لیکن نبی کی نہیں مانتے. ساڑی بھائی اوریجنل کتان کے ہم دیں گے, یہ دیکھ لیجئے دھاگا, یہ چیز لگاؤں گا, یہ دھاگا ہے, یہ تانی ہے, یہ سامان ہے. ایک ساڑی اس کی گئی, دوسری ساڑی سے ملاوٹ شروع ہو گئی. اس میں یہ وہ ملا کر اس کا لک ایسا بنا دیا جسے لگ رہا اوریجنل کتان کی ساڑی. ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ مارکیٹ میں آج کل ہے, سب جگہ پر دیکھ لیجیے. صرف اسی میں نہیں,
کوئی چاول کا بزنس کر رہا، اس میں 2-3 طرح کا ملا دیا، نہیں یہ اوریجنل باسمتی چاول ہے۔ آٹے کا کوئی دھندا کر رہا، اس میں بھی وہی حال ہے۔ کوئی کسی اور کپڑے کا دھندا کر رہا، اس میں بھی وہی حال ہے۔ گویا امت مسلمہ کے یہ جو امت محمدیہ کے لوگ ہیں، گویا کہ ٹھیکہ لے لیے ہوئے آج دھوکہ دینے کا۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر بھروسہ نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ دھوکے کا شکار ہو چکا ہے۔ نبی کی ایک حدیث دیکھیں اور غور کیجیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کا ساتھ ہم سے چھوٹ جائے، نبی کا ساتھ ہم سے چھوٹ جائے۔ مسلم شریف کی حدیث 106 نمبر کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کرائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے ہیں، گلے کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے۔ کیا لگا ہے؟ گلے کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا، ہاتھ اندر ڈالتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکالتے ہیں ہاتھ میں کچھ نمی ہے۔ فلانے میں یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بارش آ گئی تھی، دکان لگایا تو اللہ کے نبی بارش ہو گئی، بارش ہونے کے بعد میرا پورا گلہ بھیگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوکھے تھے، میں نے اس کو اوپر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ملاوٹی ساڑی کو کتان کہہ کے بیچنے والوں ذرا سوچو، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم ہم میں سے نہیں ہو۔ آج مسلمان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، تم کو تمہارا ہم یہ کام کروا دیں گے، تمہاری یہ چیزیں ہم کر دیں گے، تمہاری ہم یہ چیزیں کر دیں گے۔ تمام چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن بعد میں پتہ کیا لگا، ارے فلانے میاں آپ نے تو مجھ سے پیسہ لیا تھا، یہ زمین دلوانے کے لیے کیا ہوا؟ اب نجرے چرانے لگے، کنی کاٹنے لگے، سال بھر ہو گیا، وہ غریب آدمی جو زمین کے انتظار میں ہے اب دوڑ رہا ہے، فلانے میاں میرا پیسہ آپ کے پاس ہے، کنی کاٹ رہے ہیں، گھر میں پہنچے ہیں، دروازے پہ دستک دی، فلانے میاں آیا ہوا ہوں، آج میری زمین کا فیصلہ کر دیجئے۔ وہ آدمی بچہ بھیج رہا ہے، جاؤ کہہ دو کہ ابا گھر پر نہیں ہے، وہ بچہ آ رہا ہے، جھوٹ کی کھیتی بو رہے ہیں۔ ایک سچائی کی جو باغات ہمارے گھر میں ہیں، اس میں سے ایک چھوٹا سا نرسری ہم بنائے ہوئے ہیں، جہاں پر جھوٹ، دھوکے اور اس طریقے سے تمام قسم کے پودے ہم اگا رہے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو بھیج رہے، جاؤ کہہ دو ابا نہیں ہے۔ بعض واقعات ایسے ہوئے، بچہ آتا ہے کہتا ہے کہ ابا نے کہا کہ ابا نہیں ہے، ابا نے کہا ابا نہیں ہے۔ آج یہ امت مسلمہ کی حالت ہے، مسلمان کرا رہا ہے، رو رہا ہے، اپنی قسمت پر رو رہا ہے۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈر رہا ہے، کیوں؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کر رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے، اور اس کے باوجود آج جب پریشانیاں آئی ہیں، آج جب مصیبتوں نے اپنا ڈیرا ڈال لیا ہے، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں کورونا کی مار ہے، کہیں مہنگائی کی مار ہے، کہیں بیماری کی مار ہے، اللہ بیماری آ گئی ہیں، اللہ بازار ختم ہو گئے ہیں، دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ حکومت کی مار ہے، ابابیل بھیج دے، ابابیل بھی نہیں آ رہے، پرندے نہیں آ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کیوں؟ ہم نے جس کا حق مارا تھا وہ مسلمان ہیں، ہم نے جس کو دھوکہ دیا تھا وہ مسلمان ہیں۔ جو میرا کعبہ تھا وہ اس کا بھی کعبہ ہے، جو میرا رب تھا وہ اس کا بھی رب ہے، جو میرا اللہ ہے وہ اس کا اللہ ہے، جو ہمیں کھلاتا ہے وہی اسے کھلاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے، پر نہ دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے۔ اب کہاں وہ اثارو اخوت مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ میرے بھائیو آج حالت یہی ہو چکی ہے۔ اب ہم کہیں گے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں اور نبی کی بھی مانتے ہیں، کس فیصلے پر آپ پہنچے؟ یہی کہیں گے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں صاحب، لیکن نبی کی نہیں مانتا ہے۔ نماز کو لے لیجیے، ابھی روزے کا موقع آئے گا، روزہ بھی نہیں رکھیں گے، اور آج دیکھ لیجیے کیا ہے، گلی گلی میں شور ہے، گلی گلی میں روشنیاں ہیں، کمکمے ہیں، لائٹیں ہیں، پٹاخے ہیں، قسم قسم کے کھانے ہیں۔ میرے نبی کا حکم ہے، لاؤ 1000 روپے پٹاخے میں پھوڑ دو، میرے نبی کا حکم ہے۔ کیا میرے نبی کا حکم ہے؟
میرے نبی کا حکم تو یہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا, جس نے کوئی ایسی حرکت کی, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا تعلق مجھ سے ہے ہی نہیں, وہ مردود ہے, وہ جائز نہیں, وہ درست نہیں ہے. اگر آج کی رات کا ثبوت کوئی ہے تو لاؤ. کعبے کے رب کی قسم اگر کوئی صحیح حدیث ہے, کوئی اگر مستند حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, تو کعبے کے رب کی قسم مولانا غفران سب سے پہلے اس کو ماننے کا اعلان کرے گا. اس کے بعد آپ لوگوں سے کہوں کچھ نہیں ہے, بس آج ہم نام لیوا نبی والے ہیں, صرف ہم نام لینے والے, بس نام 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 لینے والے, کام کچھ نہیں ہے نبی والا. ہمارا کپڑا نبی والا نہیں, ہمارا بال بھی نبی والا نہیں ہے. ہمارے بال آج کیسے ہیں؟ اب فیصلہ کیجئے کہ ہم نبی کو مان لیں کہ نبی کی مان لیں. باپ دیکھ رہا ہے کہ بیٹا بال کٹوا کر آیا, بال کیسا ہے؟ سور دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ پیٹھ پر کھڑا بال ہے, کنارے پر چپکا ہوا بال ہے, وہی بال ہے. کون ہے؟ فلانے کرکٹر کی ہے یہ. فلانا کرکٹر ہمارا ذمہ دار ہے کیا؟ فلانا کرکٹر ہمارا پرسان حال ہے کیا؟ قیامت کے دن وہ کام میں آئے گا کیا ہمارے؟ کیا قیامت کے دن وہ ہمارے کسی کام کا ہے؟ نہیں کسی کام کا ہے. ہمارا فریاد کوئی کرنے والا ہے. اگر ہمارا کوئی حامی اور ناصر ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور اس نبی کا فرمان ہے نہا عن القضاء, میں تمہیں قضا سے منع کرتا ہوں. ما هو القضاء یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی قضا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ سر کے بعض حصے کو بالکل ختم کر دیا جائے اور بعض حصے کو باقی رکھا جائے, چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہے. آج طرح طرح کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا یہی قضا میں تمہیں منع کرتا ہوں. اچھا, ایک بار میں اس کی تاریخ پڑھ رہا تھا کہ صاحب اس طریقے کا بال آج کے دور میں کہ پہلے بھی تھا, تب نے نبی نے منع کیا. اس وقت جب میں یہ پڑھا تو میرے سامنے جو بات ہے بڑی ہنسی ہے, اور میں آج ان نوجوانوں کو دیکھ کر سوچتا ہوں پرانے زمانے میں لوگ ایسے بال, ڈیزائن والے بال اپنے گدھوں کے بناتے تھے. کس کے؟ اپنے گدھوں کے. کیوں؟ اس لیے کہ پہچان لے کہ میرا گدھا ہے. آج یہ کس کا گدھا؟ کون پہچانے گا انہیں کی؟ ان کے ابا پہچانیں گے کہ ہاں اس ڈیزائن کا تو میرے بیٹے کا بال ہے, یہ میرا گدھا ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ نے گدھا بنا دیا, آپ نے نبی کی نافرمانی کی. اب آپ مت کہیے گا کہ نہیں ہم نبی کو مانتے, نبی کی بھی مانتے. میں اس پروگرام سے بس آپ کو ایک ہی درس دوں گا, ایک پیغام دوں گا, ایک ہی میسج دوں گا, نبی کو مانیے اور نبی کی بھی مانیے. جو نبی نے کہا کرنے کے لیے آپ اس کو کیجئے, جس کام سے نبی نے منع کر دیا آپ ان سے رک جائیے. اور ہمارے زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اس ذات کے لیے جئیں جس نے ہمارے لیے بہت ساری تکلیفیں برداشت کی, اور اس ذات کے ہمیشہ اطاعت و فرما برداری کریں جس نے ہمارے لیے شریعت اتاری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تک ہم تک پہنچایا. آخر دعا اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام لوگ جو اب تک یہاں پر جتنی بھی باتیں ہم نے سنی ہیں تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں جو بیمار ان شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی کو ہلکا کر دے. الہ العالمین رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے, ہم تمام لوگوں کو وہ بابرکت مہینہ نصیب فرما. ہم تمام لوگوں کو عبادت کی توفیق دے, ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کی توفیق دے. ہمیں جب تک زندہ رکھ, ایمان والا بنا کر زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.